بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بے شمار مثالیں قائم کی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر مبارک کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس نبی پاک کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ آپ کی ماں سے ملی ہوئی تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایسا ایک شخص ہوں جو اپنے باپ دادوں کی دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسے یہ حالت آپ کو میری نظر آ رہی ہے ویسی ہی حالت میری پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ سب سے آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سننا ہی تھا کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، سواری میری باہر کھڑی ہوئی ہے، میں اس شخص کو سواری دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سننا ہی تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، اس کو میں کپڑے دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑے کا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہوئی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجیے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، ایسا کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے گا؟ آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھوں میں سے آنسو برسنے شروع ہو گئے۔ 350 صحابہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے صرف 2 روٹیاں کھلا دے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ فرمانے لگے، پیارے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے نبی، یہاں پر 350 صحابہ موجود ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، یہاں پر جو لوگ بھی بیٹھے ہیں ان سب کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے۔ اللہ اکبر! ان کے گھروں میں بھی ایک روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، کہ آج یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے سلمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجیے،
اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے اسی دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا واپس نہ آیا تھا۔ وہ ایسا دروازہ تھا جس دروازے پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر تھا۔ حضرت سلیمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمۃ الزہرا کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چاچا جان آپ کو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی ایک مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے، شہر میں کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بیٹی فاطمہ آج اپنے چاچا کی لاج رکھ لو۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، چاچا جان ذرا اپنا کان قریب کریں۔ حضرت سلیمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنا کان کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہنے لگی، چاچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کس طرح سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑے یقین سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر سلام اللہ علیہ نے فرمایا، چاچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو اپنے سے تھوڑا سا دور کر دو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا۔ پھر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کے آڑ سے حضرت سلیمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی، یا چاچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، سامنے سمعون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ رونے لگے۔ پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اس نے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بھی فاطمہ الزہرا فرمانے لگی، چاچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ چادر رخصتی کے وقت میرے ابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ چاچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ اور اس چادر کو جا کر بیچ دو۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو لے کر سمعون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا، آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جوں دیے ہوں گے یا آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی شہزادی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سر کی ردا لے کر آیا ہوں، جس کے بدلے میں مجھے کچھ اناج چاہیے، اس چادر کو لے لو، اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمعون یہودی نے جیسا ہی یہ سنا، اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلمان اتنا تو بتا دو کہ تم یہ چادر کیوں بیچنے آئے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر یہ سمجھا اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرا جائے۔ بس یہی بات ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ یہ سنتے ہی سمعون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے چادر کو اٹھایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا، سلمان ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا، اس کے کچھ ورق پلٹنے لگا۔ پھر یہودی نے کہا کہ اے سلمان آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، اے سمعون تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس پر اس یہودی نے کہا، اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں
تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا تو اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی وہ اپنے سر کی ردا، اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، سلمان تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو، یہ چادر بھی لے جا کر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سر پر ڈال دو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلمان فارسی کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جب پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ سمعون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سمعون تم نے تو اپنا کام کر دیا، اب تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو یہودی نے کہا، اے سلمان تم اناج تو لے آئے ہو مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ آٹا لے کر جا کر فاطمہ الزہرا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ڈال دو۔ تو دوستو ایسی تھی سخاوت نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ آپ کے گھر پر جب کچھ نہیں تھا تو آپ نے اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کی ردا بیچ دی، اپنے سر کی چادر بیچ دی۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کی طرح صبر کرنے، سخاوت کرنے، مشکل میں دوسروں کے کام آنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ حافظ۔